بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔ میرے بےحد بزرگ بھائیوں، آج اللہ کا نام لے کر ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی تفسیر شروع کریں گے، جس سے قرآن کریم شروع ہوتا ہے۔ سورتوں کی ترتیب کے بارے میں خیال رکھیے کہ قرآن کی آیتیں ایک ہی وقت میں نہیں نازل ہوئی، بلکہ جیسے جیسے ضرورت ہوتی تھی اللہ کی طرف سے ویسے ویسے آیتیں نازل ہوتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیا کیجئے، صحابہ کو فرماتے کہ ان آیتوں کو فلاں جگہ پر رکھو، ان آیتوں کو شروع میں یا درمیان میں یا آخر میں یا فلاں صورت میں رکھو۔ تو اس طرح سے قرآن مکمل ہوا اور بعد میں پھر اس کو یکجا کیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہی سے سورۃ البقرہ کو جو ہے پہلا درجہ دیا گیا قرآن کے شروع ہونے کا سورہ فاتحہ کے بعد۔ یہ سورۃ البقرہ یا سورہ فاتحہ جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی، یا جب بھی ہم کسی سورہ کو قرآن کے پڑھنے جائیں گے تو ہمیں سب سے پہلے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، صرف پڑھنا نہیں چاہتا، تو اس کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سورہ کہاں نازل ہوئی۔ قرآن پورا کا پورا 2 شہروں کے درمیان میں نازل ہوا، یا وہ مکہ مکرمہ میں اس کی صورتیں نازل ہوئی یا پھر مدینہ منورہ میں۔ تو یہ جو سورہ ہے سورۃ البقرہ، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ سب سے پہلی سورہ ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کا نزول اتنا لمبا چلا کہ ہجرت کے پہلے سال سے لے کے ہجرت کے 10 سال تک یہ پوری سورہ نازل ہوئی ہے۔ سورۃ البقرہ ہجرت کے پہلے سال سے لے کر ہجرت کے 10ویں سال تک یہ نازل ہوتی رہی، اور اس میں تیسرے پارے میں اس کی جو ایک آیت آتی ہے آخری آیتوں میں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگو، اے مسلمانوں، اس دن سے ڈرو کہ جس میں تم سب اللہ کے پاس واپس آ جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ان دا سینس ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو سورہ ہے یہ کہا گیا کہ یہ قرآن میں سب سے اخیر میں، یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو سورہ ہے یہ سب سے اخیر میں نازل ہوئی، اور اس کی یہ دلیل دیتے ہیں، اگرچہ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا وہ یہ کہ سورہ تو نازل ہوئی ہے پہلے سال سے، لیکن اس کی جو ہے ایک آیت ایسی ہے کہ وہ جو ہے یہی جو آیت اوپر آپ نے سنی ابھی، کہ وہ جو ہے نازل ہوئی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج فرمایا تھا، اور اس حج میں جب یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ، تو اس میں یہ جو ہے آیت نازل ہوئی تھی، اور اس صورت کے اعتبار سے اس میں یہ جو آیت نازل ہوئی وہ گویا کہ قرآن کی نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے آخری، قرآن کی نازل ہونے والی آیتوں میں سب سے آخری آیت ہے۔ سورہ بقرہ میں ٹوٹل 286 آیتیں ہیں، اور اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں احکام زیادہ تر ہیں، اور اس کے علاوہ نصیحتیں بھی ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے مسلمان کو مختلف موقعوں پر جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو جاننا چاہیے وہ سب اس کے اندر موجود ہیں۔ اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ کیوں رکھا گیا؟ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آیت نازل ہوئی تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ ان لوگوں سے کہو کہ وہ ایک گائے ذبح کریں، اور گائے کا ایک ٹکڑا لاش کو لگائیں، اللہ کی طرف سے ایسا ہوگا کہ جیسے ہی وہ ٹکڑا لگایا جائے گا مردہ زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہو کر وہ صرف قاتل کا نام بتائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ ویسا ہی کیا گیا، تو اس وجہ سے اس سورہ کا نام جو ہے سورۃ البقرہ پڑا۔ مجھے اور آپ کو یہ جب وہ آیت آئے گی وہاں انشاءاللہ تب ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا، اور اس میں کیا حکمت تھی کہ وہ گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو
مرحوم کی لاش سے لگایا جائے تبھی وہ بولے، اس کے بغیر بھی تو اللہ قادر تھا۔ یہ سارے سوالات اور اس کے جوابات انشاءاللہ ہم جب وہ آیت آئے گی تب کریں گے۔ اور اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سورہ ہے سورۃ البقرہ، اس کے بھی بہت سارے نام ہم کو حدیثوں میں بھی ملتے ہیں۔ تو ایک تو اس سورہ کا نام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زہرا، جیسے ہم کہتے ہیں سورۃ البقرہ، تو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام زہرا فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اقرؤوا الزہراوین، اقرؤوا الزہراوین البقرہ وآل عمران فإنہما یأتیان یوم القیامہ کأنہما غمامتان او غبایتان او کأنہما فرقان من طیر صواف تحاجان عن اصحابہما اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن اخذها برکہ وترکها حسرہ ولا يستطيعها البطلہ۔ یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو زہراوین کو پڑھا کرو۔ زہراوین ایک تو سورہ بقرہ ہے اور دوسرے سورہ آل عمران ہے جو سورہ بقرہ کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو نبی نے خود یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیونکہ قیامت میں یہ دونوں صورتیں آئیں گی اور وہ ایسی ہوں گی قیامت میں جیسے کہ دو سیاہ بادل، یا جیسے کہ دو گروپ ہیں پرندوں کے کہ وہ جو ہے تو بالکل صف لگا ہے وہ ترتیب کے ساتھ میں اڑتے ہوئے آ رہے ہیں، دو گروپ پرندوں کے، یعنی مثال دی۔ اور جن لوگوں نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا تھا، اس کا خیال رکھا تھا، تو جنہوں نے پابندی کی تھی تو تحاجان عن اصحابہما، وہ اپنے ان پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بحث کریں گی، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کی سفارش کریں گی کہ بھئی ان لوگوں نے ہم کو زندگی بھر یاد رکھا، لہذا ان کو معاف کیا جائے اور ان کو جنت دی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، اس لیے کہ اگر تم سورہ بقرہ کو لیتے ہو یعنی کہ پڑھتے ہو تو وہ برکت کا سبب ہے، وترکها حسرہ، اور اگر سورہ بقرہ کو چھوڑ دیتے ہو تو یہ حسرت بن جائے گا، اور یعنی ندامت اور پریشانی کا سبب بنے گا، پشیمانی کا۔ ولا يستطيعها البطلہ، جو لوگ باطل ہیں، باطل پرست ہیں، غلط راستوں پر ہیں، وہ اس صورت کو نہیں برداشت کر سکتے۔ استطیع یعنی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے یعنی وہ اس کی پابندی نہیں کر سکتے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں سورۃ البقرہ کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور مجھے اس بارے میں بہت زیادہ افسوس ہے کہ امت مسلمہ نے قرآن کے پڑھنے کو سمجھا نہیں کہ قرآن کے پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کیا قرآن کی کسی بھی آیت کو پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان سے پڑھا جائے، خوب پڑھا جائے، پیدا ہونے سے لے کے قبر میں جانے تک پڑھا جائے مگر نہ سمجھا جائے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن مجید کے پڑھنے کی بات فرماتے ہیں، آیت کے ثواب کی بات کرتے ہیں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب ہے کہ صرف پڑھتے رہو اسی پہ ثواب ملتا رہے گا؟ یا پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تم پڑھ رہے ہو تو سمجھ بھی رہے ہو؟ دنیا میں آج تک کوئی کتاب، کوئی جملہ ایسا نہیں بنایا گیا انسانوں کی دنیا میں جس میں کہا گیا کہ صرف پڑھو مگر مت سمجھو۔ ہم لوگ اپنے انڈیا کے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ انڈیا میں ایک لفظ بولا جاتا ہے جنتر منتر، اور جنتر منتر کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ منہ سے بولے جائیں جن کی آواز عجیب و غریب و تڑم مڑم پھڑم اس طرح کے عجیب سی آواز آئے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، مگر وہ الفاظ کیا ہیں، ان کا معنی کیا ہے، اس میں کوئی میسج ہے، یہ سب نہیں دیکھا جاتا، نہ کسی کو معلوم ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں جو قرآن دیا ہے وہ جنتر منتر نہیں ہے، وہ بلکہ قرآن ہے۔ اور یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو بہت آسان بنایا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت کون حاصل کرے گا؟ جو سمجھے گا۔ اس شخص چائنی ہے، وہ آپ کے پڑوس سے جا رہا ہے اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے گڑھا ہے، شاید وہ نہ دیکھے تو گر جائے گا، آپ اس کو اردو میں بولیے ارے سامنے گڑھا ہے، ارے یہ گڑھا ہے، تم گر جاؤ گے۔ اب چائنی بیچارہ زبان نہیں جاتا، وہ تو گر جائے گا۔ تو جو مسلمان صرف قرآن کو پڑھتا جائے گا
وہ تجوید سے پڑھے گا، وہ پابندی سے پڑھے گا، وہ ایک پارے کے بعد دوسرا پارہ ختم کرے گا، وہ ہر جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھے گا اور سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھے گا اور مختلف قرآن کی آیتیں پڑھے گا، لیکن وہ نہیں سمجھے گا، نہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ تو نتیجے میں یہ ایسا پڑھنا صرف ایک حد تک کام آئے گا۔ کس حد تک؟ کہ اس ایک پڑھنے کا جو ثواب ملنا چاہیے تھا اتنا تو مل گیا، بلا شبہ مل گیا۔ ایک حرف کی 10 نیکی ہو اور 750 ہو، اس سے زیادہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا انعام ہے، نہ سمجھنے پر بھی محض پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے رہا ہے۔ لیکن کیا اللہ رب العزت قرآن کے نہ سمجھنے پر پکڑ نہیں فرمائے گا؟ میرے بندے، تو نے زندگی پر قرآن پڑھا اور تو نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کیا کوئی بندہ یہ بول سکے گا اے اللہ تیرا قرآن عربی میں تھا، مجھے عربی نہیں آتی تھی، میں کیا سمجھتا؟ ظاہر ہے اگر وہ عربی میں نازل ہوا ہے تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو توفیق دی، انہوں نے ہر زبان میں اس کا ترجمہ کر ڈالا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر آیت اللہ رب العزت کی جب ہم قرآن سے پڑھیں تو جب تک اس کا لفظی مطلب نہ سمجھیں آگے نہ بڑھیں۔ ہم نے قرآن کو پڑھ لیا، ایک رکوع پڑھ لیا اور کچھ بھی نہیں سمجھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہماری کلاس ہے جس میں ہم تجوید سے پڑھتے ہیں، تو چونکہ ہمیں تجوید سیکھنی ہے تو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، لیکن یقین مانیے کہ اگر بڑی ہی دقت کے ساتھ میں علماء کہنا چاہیں تو پوچھا جائے گا کہ میرے بندے، تو نے قرآن کا ایک رکوع پڑھا تھا اور سمجھا نہیں تھا، تو کلاس میں تھا، بعد میں تیرا ہوم ورک کہاں گیا؟ جس سورہ کو، جس آیت کو، جس رکوع کو تو نے پڑھا، ٹائم نکال کے اس کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھا؟ اب بتائیے ہم میں سے کون ہے کہ جو اس قرآن کے رکوع کو جو آپ کے حصے میں آج آیا تھا، آپ اس کو پھر اگلی صبح ہونے سے پہلے وقت نکال کر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں؟ جب پڑھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے قرآن پڑھنا کا حکم اللہ نے اسلام میں نہیں دیا ہے۔ اللہ نے جس قرآن کے پڑھنے کا حکم دیا اور جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ یہ کہ تم اسے پڑھو گے اور تم اسے سمجھو گے۔ سورۃ البقرہ کوئی شخص پڑھتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، پڑھنے کا ثواب مل گیا، بڑی اچھی بات ہے۔ جب وہ 5 7 8 سال کا تھا تب سے اس نے قرآن کو پڑھنا سیکھا، بعد میں وہ قرآن کو زندگی میں پابندی سے پڑھتا رہا اور پابندی سے نہیں سمجھتا رہا۔ کیا بات ہے! قرآن کے الفاظ کو پابندی سے پڑھتا رہا، روزانہ پڑھتا رہا اور روزانہ نہیں سمجھتا رہا، یہ کیسی بات ہوئی؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ کہ اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ جو ہے اخبار پڑھ رہا ہے، جس زبان میں بھی پڑھ رہا ہے، آپ نے کہا یار کیا خبریں ہیں آج کی؟ اس نے کہا یار میں کچھ سمجھا نہیں۔ کیا نہیں سمجھے؟ نہیں کیا خبریں میں سمجھا نہیں۔ بھائی آپ تو پڑھ رہے ہو نا؟ ہاں میں پڑھ رہا ہوں مگر میں خالی بس پڑھ رہا ہوں، میں سمجھ نہیں رہا ہوں۔ آپ اس سے کہیں گے بھائی پھر کیوں پڑھ رہے ہو؟ یعنی انسانوں کی دنیا میں اگر کوئی شخص دنیا کی کوئی کتاب پڑھتا ہے، کوئی پیپر پڑھتا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ کہ وہ جس زبان کو سمجھتا ہے اسی کو پڑھتا ہے۔ اگر ایک شخص نے آپ کو ملیالم کی کتاب دی بہت اچھی، اس نے کہا کہ بھائی یہ قرآن کی تفسیر میں بہت اچھی کتاب ہے، آپ نے جیسی کھول کر دیکھا آپ نے کہا بھائی یہ ملیالم ہے، میں تو سمجھتا نہیں ہوں، آپ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اسلام نے عربی زبان کو کمپلسری کر دیا، ہر مسلمان نے اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ سے، اپنے آس پاس پڑوس کے جو بھی مولانا صاحب آ کے پڑھاتے تھے انہوں نے حروف کی شناخت کرائی، پڑھنا سکھایا، ہم نے پڑھنا سیکھ لیا اور ہم نے چھوٹی صورتیں سیکھی، اس کو پڑھتے تھے، الحمدللہ پڑھتے تھے۔ عمر جیسے جیسے بڑی ہوئی ہم نے ویسے ویسے قرآن کو صرف پڑھنا سیکھا یا صرف قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں آپ لوگ بہت اسپیشل ہے، اللہ نے آپ کو بڑی خاص اسپیشل توفیق دی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی سورہ پڑھیں آپ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، یہ قرض ہے آپ پر اللہ کا، آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اگر بھول ہو جائے، نہ یاد کرے، نہ سمجھے تو ایک دفعہ معاف ہوگا، یہاں تو زندگی گزر رہی ہے۔ یعنی اگر 100 مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ تم نے قرآن کو جتنی دفعہ بھی پڑھا ہے اس میں تم نے قرآن کو ترجمے سے کتنی دفعہ پڑھا ہے، تو آپ یقین کیجئے میں نے سروے کیا ہے دبئی میں، 100 میں 99 وہ تھے جو صرف قرآن کو پڑھتے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ ترجمہ نہیں پڑھا، ایک دفعہ۔ یہاں تک کہ میں نے عربوں میں بھی سروے کیا اور میں نے عربوں سے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی زبان تو عربی ہے اور قرآن بھی عربی میں ہے، تو آپ تو جب پڑھتے ہوں گے
پڑھتے وقت ہی سمجھ جاتے ہوں گے. تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ یا ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہیں اگر کچھ خود ہی سمجھ میں آ گیا تو آ گیا, نہیں آیا تو نہیں آیا, آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ قرآن پڑھنا برکت کی بات ہے, ثواب کی بات ہے, تو آپ پڑھتے رہے اور آگے بڑھتے رہے. میرا سوال اپنی جگہ پر واضح تھا, مگر وہ تصور کی دنیا میں ہر مسلمان سے اتنی دور تھا کہ جب میں نے سوال کیا تو سمجھیے کہ 10 میں سے 8 اربوں نے مجھ سے میرا سوال سنتے ہی کہا کس کیا آپ کیا کہنے. میری عربی واضح تھی, ایسے نہیں کہ میں نے غلط عربی میں بولا تو عربی سمجھ میں نہیں آئی, مگر وہ سوال عجیب لگا ان کو. میں نے پھر دہرایا. اس کے بعد جیسے ہی ان کی سمجھ میں یہ ثواب آیا, ہر عربی آپ یقین مانیں منٹ 2 منٹ ایک دم خاموش ہو گیا. اس کے ہاتھ میں قرآن تھا, وہ مسجد میں قرآن پڑھ رہا تھا, میں نے مسجد میں سوال کیا تھا, میرے سوال کو سنتے ہی جیسے اس کی سمجھ میں آ گیا وہ 1-2 منٹ ایک دم خاموش ہو گیا. اس کے بعد اس نے بڑے ہی ندامت کے لہجے میں مجھ سے کہا کہ میرے بھائی, اس کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا. اس نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں کیونکہ ابھی خطبہ شروع ہونے میں 10-20 منٹ باقی ہیں, یا جماعت شروع ہونے میں 2-4-5 منٹ باقی ہیں, تو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ خالی بیٹھ کے کیا کریں, چلو قرآن پڑھیں. لیکن ہمارے ذہن میں آج تک یہ سوال نہیں آیا کہ جس قرآن کو پڑھ رہے ہیں ہم, قرآن کے جس حصے کو, جس آیت کو, تو اس کا مطلب کیا ہے. عربی آتی ہے لیکن آپ پڑھ رہے ہو, آپ کا دماغ اس طرف نہیں جا رہا ہے کہ اس آیت میں کہا کیا گیا ہے. تو ہمیں اس کا خیال کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کو پڑھنے کی پابندی کریں گے, اس کے معنی کو بھی سمجھیں گے. تو یہ ایک ضروری بات تھی. قرآن کے ایک نام جو حدیثوں میں آیا ہے وہ جو ہے زہرا آیا ہے, جیسے میں نے بتایا آپ کو. اور زہرا کا مطلب ہوتا ہے وہ پھول جو بہت خوشنما ہو اور سرسبز و شاداب ہو, فریش ہو فلاور اور بہت خوشنما ہو, بیوٹیفل ہو, اس کو کہتے ہیں زہرا. اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نام میں عزت کے ساتھ میں ہم کیا لفظ بولتے ہیں, زہرا, فاطمۃ الزہرا. تو یہ ہم کہتے ہیں ان کے عزت اور احترام میں. سورہ بقرہ کا ایک نام فسطاط یا فسطاط بھی کہا گیا ہے, اور فسطاط اصل میں کہتے ہیں کہ جو ہم باؤنڈری بناتے ہیں نا, گھر بنایا, آپ نے دیکھا عربوں کے گھر ولاس ہیں اور اطراف میں بڑی سی باؤنڈری بنی ہوئی ہے, تو یہ جو باؤنڈری ہے اسے فسطاط کہتے ہیں. کیونکہ یہ جو سورہ ہے اس کے اندر انسانی زندگی کی جو ضروریات ہے, بڑی خاص چیزیں ہیں, خاص طور سے نکاح کا کرنا ہے, طلاق کی بات ہے, بچوں کی پرورش ہے, بچوں کے حقوق کی بات ہے. آج چلڈرنس رائٹس کا بڑا لفظ بولا جاتا ہے. ارے بھائی, قرآن نے تو ہر رائٹ پہلے بتا دیا ہے. تو آپ دوسرا پارہ پڑھیے, اس کے اندر آپ کو بچوں کے حقوق تک مل جائیں گے کہ بچوں کو دودھ پلانے کی کیا شرطیں ہیں اور کیا ہونا چاہیے. اگر اللہ نے زندگی دی ہم سب کو اور ہم وہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ بیان کریں گے. ایک لفظ, ایک نام اس سورہ بقرہ کا سنام بھی ہے, سین نون الف میم, سنام. سنام جو ہے ہر ابھری ہوئی چیز کو سنام کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو ابھری بھی ہے اس کو کہتے ہیں سنام. اسی لیے اونٹ کا جو حصہ کمر کے اوپر کا اٹھا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں کوہان کہتے ہیں, اس کو بھی سنام کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جو ہے سنام فرمایا ہے. کیوں کہا ہے؟ تو سنام اس لیے کہا ہے کہ اصل میں یہ جو سورہ ہے, ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کی یہ سب سے لمبی سورت ہے, 286 آیتیں کسی اور سورہ میں نہیں آئی ہیں, یہ سب سے لمبی سورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے آیت الکرسی نازل کی ہے جس کی بڑی فضیلت آئی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ سورہ بقرہ میں ابھری ہوئی چیز ہے سورۃ آیت الکرسی. اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ اسی سورہ میں اس کی جو آخری آیتیں ہیں جہاں پر یہ سورہ ختم ہوتی ہے, تو ان آیتوں کے بارے میں اسپیشل حدیث بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اسپیشل ہدایت بھی دی ہے. وہ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد عرض کرتا ہوں. تو ایک تو بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس سورہ کو سورۃ الکرسی بھی کہا گیا ہے. آپ سمجھ گئے کہ کرسی, آیت الکرسی کی طرف نسبت کر کے اس سورہ کو آیت الکرسی بھی کہا گیا ہے. اور اس سے جو ہے بہت ہی لگی ہوئی مناسب بات ہے جو میں آپ سے عرض کروں تو آپ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس انڈیا میں کیا ہوتا ہے. میں لکھنؤ سے رائے بریلی جا رہا تھا حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کی خدمت میں. میں جس ڈبے میں سوار تھا عموماً مسافر خالی تھے, اور میں لکھنؤ سے سوار ہوا تو اسی کے ساتھ میں
کالج کے لکھنؤ یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس اور ان کے ساتھ میں ان کے ایک پروفیسر وہ بھی آئے اور بیٹھ گئے جیسے بیٹھتے ہیں، کوئی بات نہیں، بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں وہ بیٹھے ہیں. میری عادت تھی کہ میں جب ٹرین میں بیٹھتا تو میرے ساتھ کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی اور میں کتاب نکالتا اور میں اسے پڑھتا رہتا. میرا سفر بھی ختم ہوتا اور مجھے اس کتاب سے فائدہ بھی ہو جاتا. میں اپنی کتاب میں پڑھنے میں لگا ہوا تھا. وہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے. اچانک میرے کانوں نے سنا کہ لڑکوں نے اپنے پروفیسر سے کہا، ارے مولوی صاحب بیٹھے ہیں، چلو ان کی ذرا کھینچا تانی کرتے ہیں. میں نے فوراً کتاب پڑھتے دعا کی کہ اللہ یہ لوگ معلوم نہیں مجھ سے کیا چاہتے ہیں، مجھے ان کے شر سے بچا لے. میں نے اسی دل میں دعا کی اور میں ایسا بنا رہا جیسے کہ میں نے سنا ہی نہیں کہ وہ کیا آپس میں کیا کہہ رہے ہیں. 2-3 منٹ کے بعد میں پھر جو ہے پروفیسر صاحب نے کہا، مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ حالانکہ انہیں پتا ہے کہ یہ ٹرین رائے بریلی آتی ہے. میں نے کہا میں رائے بریلی جا رہا ہوں. حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت مشہور تھے تو وہ جانتے تھے. اچھا علیمیہ کے یہاں جا رہے ہو؟ یہ مولانا کا لقب تھا جس کو عام طور پر ہندوستان میں جاننے والے لوگ بولتے تھے. میں نے کہا جی ہاں. اچھا مولوی صاحب، تو مولوی صاحب وہ ایسا کرتے ہیں نا کہ کچھ باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے مجھ سے 2 سوال کیے. پہلا سوال یہ کیا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ گائے کو قتل مت کرو، اور آپ پھر بھی گائے کا قتل کرتے ہیں، تو آپ تو لوگ تو خود قرآن کی مخالفت کرتے ہیں. تو میں نے سنا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. آپ کو بھی حیرت ہوگی، کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے گائے کو قتل مت کرو؟ میں نے کہا بھائی ایسا تو قرآن میں کہیں آیا نہیں ہے. پروفیسر صاحب نے کہا ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اور میں دنگ رہا کہ اللہ یہ کون سی آیت ہے جس میں یہ ایسے آیا ہے کہ گائے کو قتل مت کرو. اس نے فوراً اپنا بیگ کھولا، اس میں سے ہندی میں چھپا ہوا جو ہے ایک اخبار نکالا اور مجھے بتایا کہ دیکھو یہ ہمارے ایک لیکھک ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے. اب جب میں نے دیکھا تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں لکھا ہوا تھا عربی میں لا تقتلو، اور عربی رائٹنگ میں ہندی میں لکھا ہوا تھا. ہندی میں عربی لیٹر الفابیٹ سے لا تقتلو اور بعد میں اس کا ترجمہ. تو لکھا ہوا ہے لا تقتلو اور آگے ترجمہ لکھا ہوا ہے اور گائے کو قتل مت کرو. یعنی کیا ہوا؟ اس نے ہندوستان کے ہندوؤں کو دھوکہ دینے کے لیے لفظ تو لکھ دیا لا تقتلو عربی کا. تو کوئی بھی شخص حتیٰ کہ مسلمان اگر اس کو پڑھے گا، جب اس کو عربی نہیں آتی ہے اس کو لا تقتلو کے معنی نہیں معلوم ہے، تو آگے جو لکھنے والا لکھ رہا ہے کہ ان الفاظ کا مطلب ہوتا ہے گائے کو قتل مت کرو، وہ تو یہی سمجھے گا. تو کہا دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا کہ دیکھیے آپ جو ہے گیتا مہا بھارت آپ کی کتاب، اور اگر میں کہوں کہ گیتا اور مہا بھارت میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں تو صحیح ہوگا؟ اس کا نہیں. میں نے کہا ایسے ہی قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم جتنا جانتے آپ نہیں جانتے. اس نے کہا صحیح بات ہے. اور وہ نوجوان بھی سن رہے تھے. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ دیکھیے آپ کے لکھنے والے نے یہاں پر جو ہے تو بدماشی کی ہے. اس نے عربی کے 2 لفظ تو لکھ دیے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے قتل مت کرو، مگر ان الفاظ میں عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، کہیں بھی نہیں آیا ہے البقرہ. یہ جو اس نے ریفرنس دیا ہے اس میں کہیں پر آیا نہیں ہے البقرہ، بلکہ آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو غریبی کے ڈر سے قتل مت کرو. تو آپ کے لکھنے والے نے ایمانداری سے کام نہیں لیا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے عربی کے 2 لفظ لکھے اور ترجمہ اپنی طرف سے بڑھا دیا کہ گائے کو قتل مت کرو. تب وہ خاموش ہو گیا. پھر اس نے 2 منٹ کے بعد کہا کہ اچھا مولوی صاحب یہ بتائیے کہ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ کیوں روتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں گا کہ اسلام میں بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں روتا ہے، مگر میں بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ ہندو مذہب میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیوں روتا ہے. تو پروفیسر صاحب نے کہا نہیں میں نے سوال کیا ہے تو آپ کو جواب دینا ہوگا. وہ جو ان کے اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے جو یقیناً بی اے ایم اے کی ہوں گے، بڑے بچے تھے سب، انہوں نے کہا نہیں کیا انہوں نے کہا نہیں جی پروفیسر صاحب ہم کو بھی نہیں معلوم کہ ہندو مذہب میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیوں روتا ہے، تو چلو آج دونوں ریلیجن کی بات معلوم ہو جائے گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا دیکھیے یہ جو بچہ روتا ہے اس کی وجہ ہے اسلام میں اس کی وجہ یہ ہے اسلام کہتا ہے کہ اس دنیا میں 2 طاقتیں، ایک ہے انسان، سارے انسان، ہندو ہیں مسلمان ہیں کرسچن ہیں جو بھی ہے جیسے بھی ہیں وہ سب انسان ہیں، ایک گروپ ہے. اور اس کے مقابلے میں دوسرا گروپ ہے شیطان، اور شیطان کا کام یہ ہے
کہ وہ انسانوں کو ستائے، ان کو مس گائڈ کرے، ان کو غلط راستے پر لے جائے، ان سے برے کام کرائے۔ اب آپ کے سامنے دو گروپ ہیں، تو ہر گروپ کیا چاہتا ہے کہ سامنے والے گروپ کی جو تعداد ہے وہ نہ بڑھے۔ تو جب کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے میرے گھر میں چاہے آپ کے گھر میں، تو انسان کا جو گروپ ہے اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو بہت غصہ آتا ہے، اور اس غصے میں اس معصوم سے بچے کو چمٹی لیتا ہے۔ ظاہر ہے چھوٹا سا بچہ ہے، آپ کو دوسرے چمٹی لی جائے تو آپ بھی چیخ پڑیں، وہ تو معصوم بچہ ہے، اس کو چمٹی لی جاتی ہے وہ بچہ رو پڑتا ہے، اور یہ حدیث میں آیا ہے۔ اب اس نے جب یہ بات سنی، وہ بھلے اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن اس بات میں لاجک ضرور ہے، معقولیت ہے۔ دو گروپ ہیں اور ہر گروپ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے گروپ کی طاقت نہ بڑھے۔ اگر وہ 10 تھے اور 11 ہو گئے تو ان کی طاقت بڑھ گئی، لہٰذا وہ جو بھی کرے، غصہ دکھلائے، برے الفاظ بولے، ہاتھ سے کچھ مارے پیٹے، جو بھی کرے، اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ 2 منٹ 5 منٹ ہو گئے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندو مذہب میں کیا بات ہے۔ میں نے کہا آپ نے نہیں بتایا کہ ہندو مذہب میں یہ بچہ کیوں روتا ہے؟ تو وہ ادھر ادھر کی بات کر کے بچنے کی کوشش کرتے رہے، مگر مجھ سے کہیں زیادہ ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ پڑھ گئے پیچھے۔ میں کہا نہیں جی گرو جی، آپ کو بولنا ہوگا کہ ہمارے ہندو مذہب میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیوں روتا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ اصل میں ہندو مذہب یہ کہتا ہے، ہمارا دھرم، کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ روتا ہے۔ تو وہ دراصل رو کر ساری دنیا کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اے لوگوں، یہ دنیا خوشی کی جگہ نہیں ہے، یہاں صرف رونا ہی رونا ہے، غم ہی غم ہے، مشکل ہی مشکل ہے۔ ان کی زبان سے جملہ جیسے ہی ختم ہوا، وہ جو اسٹوڈنٹس ہے، میری قرآن حدیث کی بات سن کر تو انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، اپنے ہی گروجی کی زبان سے سنتے ہی انہوں نے فوراً کہا بالکل غلط، کیا بکواس بات ہے کہ یہ دنیا غم ہی غم ہے۔ ارے اس دنیا میں آدمی پیدا ہوتا، اس کو بھگوان نے دماغ دیا، دہات دیا، وہ محنت کرتا ہے تو ملینر بن جاتا، نہیں کرتا ہے تو پھر رکشہ چلاتا ہے، اور غم ہی غم ہے۔ کہاں غم ہی غم ہے، خوشیاں بھی ہیں یہاں پر۔ آدمی چاہے تو اپنی زندگی کو غم بنائے۔ ان لوگوں نے بہت ساری باتیں سنا دی، تو اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ پھر باقی صفحہ میرا اطمینان سے کٹا، پھر انہوں نے کوئی تیسرا سوال نہیں کیا۔ تو یہ تو میں نے صرف لفظ بقرہ کی مناسبت سے آپ کو سنایا کہ بقرہ یعنی گائے، اور گائے پر مجھے وہ واقعہ یاد آیا، اور پھر یہ کہ اس سے پہلے کہ الفا لا تقتلوا کا غلط استعمال کیا گیا تھا۔ بہرحال یہ بات ہے۔ سورہ بقرہ کا سورہ فاتحہ سے کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں، قرآن میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے بعد پھر سورۃ البقرہ ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کا کیا تعلق ہے؟ یہ تعلقات جو ہم سن رہے ہیں نا، یہ سب صحابہ کے دور کے بعد میں کی بات ہے۔ صحابہ نے کبھی نہیں سوچا اس سورہ کا اس سورہ سے کیا تعلق ہے، اور اس سورہ جو ہے اس کی جو ہے تو اس میں کیا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ وہ اتنے پریکٹیکل تھے، جیسے کہ مثال کے طور پر روبوٹ آپ سے پوچھتا نہیں ہے کیوں، کیا، کیسے، ابھی نہیں بعد میں کروں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا، کیا ویسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اللہ رب العزت طرف سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی برکت سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، اللہ کی توفیق سے ایسے پرفیکٹ ہو گئے تھے کہ وہ صرف روبوٹس کی طرح اسلام کے لیے بولتے تھے، چلتے تھے، سنتے تھے، ہنستے تھے، بولتے تھے، ہر کام کرتے تھے۔ لیکن اب ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو ہر بات کو جو ہے کسی لنک کی ضرورت ہے، اس کی معقولیت، اس میں لاجک ہم ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ اس سورہ کا سورہ فاتحہ سے یہ تعلق ہے کہ سورہ فاتحہ میں بندے نے اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ سورۃ البقرہ اس آیت کی جو ہے گویا کہ تفسیر ہے کہ مغضوب علیہم کون ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھیے، اس میں زیادہ تر احکام جو ہے وہ بتائے گئے ہیں جو یہودیوں کے بارے میں، ان کی فطرت، ان کی اللہ کی نافرمانی کی الگ الگ شکلیں، اور پھر انہوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ سب دیا گیا ہے۔ اور آل عمران میں عام طور پر عیسائیوں کی گمراہیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو غیر المغضوب علیہم کی تفسیر گویا کہ سورۃ البقرہ، ویسے تو پورا قرآن ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ ختم ہوئی پھر سورہ بقرہ شروع ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں وہ ساری باتیں زیادہ آئیں گی۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں دین کے جو اصول ہیں
وہ بتائے گئے ہیں، جو جنرل گائیڈنس ہوتی ہے وہ بتائے گئے ہیں، اور آل عمران میں اس کی مزید تفصیل آتی ہے۔ سورہ بقرہ، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ پھر پلٹ کر آئیے، کیسا عجیب معاشرہ ہے مسلمانوں کا، یعنی عرب کا بھی اور عجم کا بھی، کہ وہ پڑھنے کا لفظ سنتے ہی صرف پڑھنا مراد لیتے ہیں، سمجھنا نہیں۔ میں اس کے سخت خلاف ہوں، اور کوئی قرآن سے کوئی دلیل نہیں دے سکتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان جب بھی پڑھے بغیر سمجھ کے پڑھے۔ کس قرآن میں اور آیت میں اور حدیث میں یہ کہا گیا کہ تم جب بھی قرآن پڑھو تو 5 آیتیں ضرور پڑھو، 10 پڑھو، 20 پڑھو، آدھا پارہ پڑھو، 1 پارہ پڑھو؟ قرآن میں کہیں نہیں یہ حکم ہے، بلکہ قرآن نے کہا ما تیسر من القرآن فقرؤ، تم پڑھو ما تیسر من القرآن، جتنا تمہارے لیے آسان ہے اتنا تم پڑھو، یہ کہا گیا ہے۔ تو اب اس کے بعد میں اب ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے جب بیٹھے اس نے پاؤ پارہ پڑھ لیا، اس نے آدھا پارہ پڑھ لیا، میں روزانہ 1 پارہ ختم کرتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے۔ کب سے ختم کر رہے ہو؟ جی میں پچھلے 20 سال سے ہی کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، تو پھر 20 سال سے آپ نے قرآن کو کبھی سمجھ کر بھی پڑھا؟ نہیں جی وہ تو عربی میں ہے نا، تو بس میں الفاظ پڑھتا ہوں، لیکن میں بہت پابندی سے پڑھتا ہوں۔ اب اس مسلمان کی تعریف کی جائے یا اس کو برا بولا جائے، یعنی ہونٹ بھی ہمارے ہیں اور دانت بھی ہمارے ہیں۔ پڑھ رہے ہیں، آپ سے اچھا کون ہے بھائی؟ مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، مگر آپ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ تو جو شخص قرآن نہیں پڑھ رہا ہے اور آپ قرآن پڑھ رہے ہو، دونوں میں کیا فرق رہا؟ آپ نے الفاظ پڑھے اور اس پر اکتفا کیا، اور سامنے والے نے وہ الفاظ بھی نہیں پڑھے اور سمجھا بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بہت ضرورت ہے اپنی اس مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنے کی، کہ اگر ہم قرآن پڑھیں گے نا، 1 آیت پڑھی، 1 آیت، آپ روز 1 آیت پڑھی، لیکن اس آیت کو پڑھ کر آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا، اس کی تفسیر پڑھی، منٹ 2 منٹ کے لیے اپنے چھوٹے سے دماغ کو استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا، اس کا کیا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک مسلمان نے 1 آیت پڑھی، ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی، تھوڑا سا غور کیا، اس کے بعد قرآن بند کر دیا۔ دوسرے مسلمان نے 1 صفحہ پڑھا، 1 صفحہ، اور اس کو سمجھا بھی نہیں، نہ اس پڑھنے کے وقت سمجھا، نہ بعد میں سمجھا، نہ دن میں، نہ رات میں، نہ اس مہینے میں، نہ اس مہینے میں، بس پڑھا تھا اور اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھ گیا، بڑھتا چلا گیا، اور اسی طرح وہ زندگی بھر کرتا رہا۔ اگر ہم سوال کریں کہ 1 آیت کے پڑھنے اور سمجھنے والے کو اللہ کے یہاں زیادہ ثواب ملا یا 1 صفحہ بغیر سمجھے پڑھنے والے کو زیادہ ثواب ملا، تو اگر آپ الفاظ کی بات کریں گے تو 1 آیت میں 25 حروف آئے، آپ اس کا ثواب لگا دیجئے کتنا ملے گا، اور 1 صفحے میں 500 حروف آ گئے، تو ظاہری طور پر لگتا ہے کہ جس نے 25 حروف پڑھے اس کو 25 نیکی ملی، جس نے 500 پڑھے اس کو 500۔ نہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جس آیت میں، جس حدیث میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے 1 نیکی کرتا ہے اس کو 10 کا ثواب ملتا ہے، 10 کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے ساتھ میں اللہ اس کو اور بھی دے سکتا ہے، وہ 750 تک بھی ہو سکتا ہے، آیت کو لے کر علماء بیان کرتے ہیں۔ تو بلا شبہ اگر کوئی مسلمان، اگر اس نے 1 صفحہ پڑھا بڑی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور چلیے مان لیجئے حالانکہ تجوید آپ چند افراد نے اتنی محنت محبت سے سیکھا ہے، آپ بتائیے کہ ان مسلمانوں میں تجوید کو سیکھنے کا کتنا شوق ہے؟ 100 میں 5 نہیں ملیں گے آپ کو، آج بھی اربوں میں نہیں ملیں گے آپ کو، تو اس کو جو ہے اس کا ثواب مل گیا۔ اب آتے ہیں کہ جس شخص نے 1 آیت پڑھی تھی، سمجھ کر پڑھی تھی، تو اب یہ بتائیے کہ سمجھ کر پڑھنے والے کو آپ کے خیال میں وہ جو 500 پڑھا ہے اس سے کم ملے گا، اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ بھی کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹیٹی نہیں۔ ہر کام میں اللہ رب العزت اخلاص کتنا تھا، حق کتنا ادا کیا، جیسے کہا گیا تھا ویسے کیا یا نہیں کیا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے، بالکل اوپن بات ہے کہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ جس نے 1 آیت پڑھی اور سمجھ کر پڑھی اور اس کے ساتھ تفسیر پڑھی، اپنا دماغ بھی استعمال کیا، اور بائی چانس اگر اسے کوئی سوال کھڑا ہوا تو وہ ڈھونڈتا رہا کہ یار یہ آیت جو کہی گئی میری سمجھ میں یہ بات آتی، میں ذرا اس کا مطلب پوچھ لوں، تو پھر وہ جو ہے بتائیے کہ اس کو زیادہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟
تو میرے بھائیوں اس کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو سرسری طور پر نہ پڑھیں، اخبار کی طرح نعوذ باللہ نہ پڑھیں، کسی اور کتاب کی طرح نہ پڑھیں، بلکہ ہم یہ سمجھیں ہمیں قرآن پڑھنا ہے اور سمجھ کر پڑھنا ہے۔ تو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود شریف ضرور پڑھ لیا کیجئے، کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے یا نفرت کرتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اگر سورہ بقرہ گھر میں نہ پڑھی جائے تو اس کی مثال دی جیسے وہ گھر جو ہے گھر نہیں ہے بلکہ قبرستان ہے، اور یہ فرمایا کہ اگر اس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی تو پھر شیطان بھاگ جائے گا۔ اس حدیث کے لحاظ سے اگر کوئی مسلمان صرف الفاظ پڑھتا ہے تو بلا شبہ شیطان بھاگ جائے گا، کیونکہ شیطان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ نے سمجھ کر پڑھا یا سمجھ کر نہیں پڑھا، مگر پڑھنے اور سمجھنے کا تعلق آپ سے ہے اور آپ کے اللہ کے درمیان ہے۔ آپ نے سمجھ کر پڑھا تو آپ نے قرآن کا معمولی حق ادا کیا، آپ نے سمجھ کر نہیں پڑھا اور جب پڑھتے ہیں سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں آپ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ دوسری ایک حدیث ہے کہ قیامت میں سورہ بقرہ اور آل عمران اپنے پڑھنے والے کی جو ہے سفارش کریں گے۔ اس میں نے ایک حدیث تو آپ کو اوپر بتائی ہے، تو اسی حدیث کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک صحابی ہیں نواس بن سمان، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی بالقرآن یوم القیامت واہلہ الذین کانوا یعملون بہ۔ دیکھیے اس حدیث میں تو بڑی مزیدار بات آ گئی۔ قیامت کے دن اہل قرآن کو اور اہل قرآن کو لایا جائے گا۔ اگر میں آپ سے صرف اتنا ہی ترجمہ بتاؤں آپ کو، آپ اپنے اپنے ذہن میں سوچ لیجئے کہ قرآن کو اور اہل قرآن کو لایا جائے گا، تو اہل قرآن سے کیا مراد ہے؟ پہلے آپ سوچ لیجئے۔ یؤتی بالقرآن یوم القیامت واہلہ، قرآن کو اور اہل قرآن کو قیامت میں لایا جائے گا۔ اب اہل قرآن سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب، عالم صاحب، فاضل صاحب اور اس طرح کے ہم جو بھی الفاظ بول لیں، مگر اس حدیث میں اس سے آگے کہا گیا الذین کانوا یعملون بہ، اہل قرآن سے مراد ہے وہ اہل قرآن جو اس قرآن پر عمل بھی کرتے تھے۔ اب عمل کون کرے گا؟ جو قرآن کو نہیں سمجھتا وہ زیادہ عمل کرے گا، اور جو قرآن کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے سمجھ کے پڑھتا ہے وہ کم عمل کرے گا۔ سوچئے آپ، بڑی کامن سینس کی بات ہے۔ تو الذین کانوا یعملون بہ، وہ لوگ جو قرآن پر عمل بھی کرتے تھے تو ان کو لایا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تقدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران، اور وہ جو قرآن کو لایا جائے گا اس میں سب سے پہلے آگے ہوگی دو صورتیں، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ وضربہم لہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ امثال، حضرت سمان کہتے ہیں، حضرت نواس کہتے ہیں صحابی جنہوں نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ بقرہ کے بارے میں 3 مثالیں دی، 3 ما نستہین بعد، وہ کہتے ہیں 3 مثالیں دی ہیں جن کو ہم معمولی نہیں سمجھ سکتے۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کأنہما غمامتان او ظلتان سوداوان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو دونوں صورتیں آئیں گی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ہمارے سامنے قرآن میں وہ لکھی ہوئی ہیں، جب وہ قیامت میں لائی جائیں گی تو وہ فزیکلی کیسی ہوں گی؟ ان کا کوئی جسم ہوگا، وہ کچھ انسان بن کر آئیں گی، وہ کیا بن کر آئیں گی؟ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کأنہما غمامتان سوداوان، وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ 2 گھنے سیاہ بادل، وہ بادل کی شکل میں آئیں گے اور انتہائی سیاہ اور انتہائی کالے ہوں گے۔ بینہما شرق، ان دونوں بادلوں کے درمیان میں شرق ہوگا۔ شرق عربی میں کہتے ہیں مشرق کی سمت کو، ہم کہتے ہیں نا مشرق بھی، تو یہ حضور نے فرمایا کہ بادل کے دونوں گروپ جو انتہائی کالے مگر ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں، بلکہ اس کے درمیان میں شرق ہوگا، یعنی ان کے درمیان میں سے نور نیچے جھلکتا ہوگا، یعنی وہ جو نور آ رہا ہے اس کو بند نہیں کر دیں گے، بلکہ وہ ایسے ہوں گے
کہ دونوں طرف دو بادل کے گروپ ہے، ٹکڑے ہیں، اور بیچ میں سے روشنی جو ہے چھن چھن کے نیچے آ رہی ہے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اس کے بعد میں پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ پوری حدیث بتائی گئی کہ ان کو لایا جائے گا، اور وہ دونوں تحاجان عن اصحابہما، وہ دونوں جو ہے تو بحث کریں گے کہ اللہ یہ دونوں جو ہم اس مسلم نے یا ان مسلمانوں نے ہم دونوں کو یاد رکھا زندگی بھر، لہٰذا ان کی سفارش ہو جائے۔ تو اس طرح سے یہ بات ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ جو سورۃ البقرہ ہے، اس کے اندر آیت الکرسی ہے، تو ابھی ہمیں پھر آیت الکرسی کی بھی اہمیت سمجھنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آخری جو 2 آیتیں نازل ہوئی تو ان کی بھی اہمیت ہمیں سمجھنی ہوگی۔ ایک تو یہ ہے، دوسرے یہ ہے کہ اس سورہ کی جو فضائل ہیں، ان فضائل میں وہ بات بھی آتی ہے آیت الکرسی کے بارے میں۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ سے حدیث بتائی تھی کہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بینما جبریل قاعد عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیرا من فوقه فرفع راسه، جبکہ جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو انہوں نے اوپر سے یعنی آسمان سے ایک زور سے عجیب غریب دھماکہ خیز آواز سنی، فرفع راسه، جبریل علیہ السلام نے سر اوپر اٹھایا، فقال، جبریل علیہ السلام نے کہا، هذا باب من السماء فتح اليوم، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو صرف آج کھولا گیا ہے، لم یفتح قط الا اليوم، اس سے پہلے وہ دروازہ کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ فنزل منه ملک، اس دروازے سے ایک فرشتہ نیچے آیا، فقال، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، یہ ایک فرشتہ ہے جو زمین پر آ گیا ہے، جو اس سے پہلے کبھی نہیں نازل ہوا تھا سوائے آج کے دن، الا اليوم، آج کے دن۔ فسلم، اس فرشتے نے سلام کیا، وقال، اور پھر اس نے کہا، ابشر بنورین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 2 نور کی میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، اوتیتہما، جو صرف آپ کو دی گئی ہے، وہ دونوں خوشخبریاں، لم یؤتہما نبی قبلک، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہے۔ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، ایک تو سورہ فاتحہ دی گئی ہے آپ کو، یہ سب سے بڑا نور ہے، اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، لن تقرأ بحرف منها الا اعطیتہ، اس میں سے آپ ایک حرف بھی نہیں پڑھو گے مگر آپ کو اس کے بدلے میں جو ملنا ہے وہ ملے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس سے بھی سورۃ البقرہ کی فضیلت بڑھ گئی ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں آیت الکرسی بھی ہے، اور اسی کے اندر بقرہ کی وہ آیتیں، آخری آیتیں ہیں جن کے بارے میں اسپیشلی ایک فرشتے کو آسمان کا دروازہ کھول کر نیچے بھیجا گیا، نہ دروازہ اس سے پہلے کھلا تھا، نہ فرشتہ اس سے پہلے زمین پر آیا تھا۔ اور پھر عرض کروں گا کہ پڑھنے کا مطلب ہے بلائنڈ ریڈنگ نہیں، اندھوں کی طرح نہیں پڑھیں گے، انسانوں کی طرح پڑھیں گے کہ جو بھی پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بات ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے، ان عقبۃ بن عمرو، حضرت عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلہ کفتاہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے گا، تو جس رات وہ پڑھے گا اس رات وہ آیتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ کس معنی میں کافی ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا تغنی عن صلاۃ قیام اللیل، اگر اس نے وہ 2 آیتیں پڑھ لی تو اس رات اگر اس نے تہجد کی نماز نہ بھی پڑھی تو کافی ہے، یعنی مطلب بتایا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس پر عمل شروع کروں کہ میں نے آخری آیتیں پڑھ لی اور تہجد کے وقت مجھے جان پر آیا، میں نیند سے اٹھنا جان پر آیا، یا میں نے سوچا چلو جب یہ کہا گیا تو کافی ہو جائے گا، یہ بات الگ ہے، وہ بات الگ ہے۔ جو بھی میٹھا بناؤ گے اس میں شکر جتنی زیادہ ڈالو گے یا گڑ جتنا زیادہ ڈالو گے وہ اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ تو اگر سونے سے پہلے یہ آیت الکرسی کو پڑھ لی، آیت البقرہ کی آیتیں پڑھ لی، اور جب تہجد کا وقت آیا تب بھی اٹھ گئے، تو ماشاءاللہ کیا کہنا ہے، سونے پر سہاگا ہے۔ اور بعد نے فرمایا کہ یہ جو کہا گیا کہ کفتہ ہو، وہ اس رات میں اس کے لیے کافی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی نے اور دعائیں نہیں پڑھی یا وہ ذکر اذکار کرتا تھا اور نہیں کیا، بس خالی آیت الکرسی اور یہ پڑھ کے سورہ اس کو آخری آیتوں کو پڑھ لیا، اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اس کی بات ایسی سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، کیا ہوا کہ یہ جو سورۃ البقرہ ہے، یہ بات بڑے غور سے سنیے گا، بہت کام کی ہے، کہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ جو حدیث میں ذکر کی گئی ہیں وہ تو آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں اور اخیر تک ہوتی ہیں، وہ 2 آیتیں۔
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ایک آیت ہوئی اور پھر لا یکلف اللہ سے لے کے سورہ کے ختم تک. لیکن ان دونوں آیتوں سے پہلے جو آیت ہے وہ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ان تبدوا ما فی انفسکم اور تخفوہ یحاسبکم باللہ. تم اگر کسی بات کو ظاہر کرو گے یا دل میں بھی چھپاؤ گے تو دونوں باتوں کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا. کیا مطلب نکلا؟ اگر میں نے دل میں کوئی نیکی کی بات سوچی اور اس نیکی کو کر بھی ڈالا تو سوچنے کا بھی ثواب اور کرنے کا بھی ثواب اس آیت کے مطابق. اگر میں نے دل میں کوئی گناہ کی بات سوچی تو چاہے میں نے وہ گناہ نہ کیا ہو اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا. میں ابھی اس آیت کے بارے میں کہہ رہا ہوں، بعد میں اس بحث کو مکمل کروں گا. تو صحابہ ڈر گئے. انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول دل میں تو وسوسے آتے ہیں، اب اگر اس کی بھی پکڑ ہوگی ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا. یہ بلا شبہ بالکل صحیح بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم موسیٰ کی قوم کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو سمعنا وعصینا؟ تم یہ بولنا چاہتے ہو کہ ہم نے سن لیا مگر ہم نہیں مانیں گے؟ بل قولوا سمعنا واطعنا، بس اللہ نے کہہ دیا ہم نے سن لیا ہم عمل کریں گے. تو اس کے بعد میں پھر آیت نازل ہوئی، ایک وقت میں نہیں نازل ہوئی، اس کے بعد پھر نازل ہوئی ہے آیت فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہے گا پھر عذاب دے گا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو اس کے بعد میں پھر اور اللہ نے آگے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ آیت پھر بعد میں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اتنا ہی پابند کرتا ہے جو اس کے بس میں ہے. یہ آیت اس آیت نے ریلیز کیا، یہ غم دور ہوا کہ دل میں برے خیالات آئے، دل میں گناہ کا ارادہ کیا، اللہ اس پر بھی پکڑ کرے گا. اس آیت نے اوپر کی آیت کو پھر لیمیٹڈ کر دیا کہ نہیں بلکہ تم جو کچھ بھی کرو گے تمہارے بس میں جو ہے وہ کرو گے. کسی انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ بری بات نہ سوچے. انسانی ہے اس وجہ سے کہ وہ صرف وہ اچھی بھی سوچتا ہے اور بری بھی سوچتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ جو آیت ہے اس کے یہ جو دونوں آیتیں ہیں کہ پہلے کہا گیا اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا، بعد میں کہا گیا کہ بس اتنا ہی ہے کہ جو کر رہا ہے وہ اس کے بس کا جو ہوگا اسی کے بارے میں سوال ہوگا. اور آگے فرمایا کہ لہا ما کسبت، ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے اچھا، لہا کا مطلب جو اس نے اپنے فائدے کے لیے کیا ہے اس کو ضرور ملے گا. وعلیہا مکتسبت، اور جو اس نے اپنے فائدے کے خلاف کام کیا ہے یعنی اللہ کی نافرمانی کی ہے وہ بھی اس کو ملے گا. تو یہ تھی یہ ساری باتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں سورۃ البقرہ کے بارے میں. چلتے چلتے بس آخری بات رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کو یاد کرنا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. پورا قرآن یاد ہو الحمدللہ، دوسری صورتیں یاد ہو وہ بھی بڑی اچھی بات ہے. لیکن سورۃ البقرہ کو حدیثوں سے ایسا اشارہ ملتا ہے کہ ہر مسلمان اس کی کوشش کرے کہ قرآن میں کچھ دے تو سورۃ البقرہ یاد کر لے. تو سورۃ البقرہ کے بارے میں حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ استعملنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصغر السنہ الذین وفدوا علی بن ثقیف وذلك انی كنت قرأت سورۃ البقرہ. حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ ہم بنی ثقیف، وہ جو ہے بنی ثقیف کے قبیلے کے تھے، تو بنی ثقیف کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو اب یہ تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے قرآن کا جو بھی حصہ سیکھ لیا ہے، ایمان کو سمجھا ہے، بتوں کی نفرت کو سمجھا ہے، اب یہ واپس جا رہے ہیں، واپس جا کر بنی ثقیف میں یہ اسلام کو پھیلائیں گے. تو جو گروپ حضور کے پاس آیا ہے تو اس میں سے کون ہو جو اس گروپ کا سپروائزر بنے. تو حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں استعملنی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان سب کا گورنر بنا دیا، سپروائزر بنا دیا اس گروپ کا. اور یہ فرمایا وانا اصغر السنہ، میں ان میں سب سے کم عمر کا تھا. ہوتا کیا ہے
جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس کو جو ہے بنایا جاتا ہے، بڑا بنایا جاتا ہے، ذمہ دار بنایا جاتا ہے. مگر یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت عثمان کو، جن کی عمر کم ہے، حضرت عثمان سے مراد حضرت عثمان بن ابی العاص، ان کو جو ہے تو سپروائزر بنایا اور یہ فرمایا حضرت عثمان نے اپنے بارے میں وَأَنَا كُنْتُ أَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةَ وَإِنِّي قَرَأْتُ وَإِنِّي كُنْتُ قَرَأْتُ سُورَةَ الْبَقَرَةَ، کیونکہ میں سورہ بقرہ پڑھ چکا تھا. سوچئے جب صحابی کہہ رہا ہے اپنی زبان سے رضی اللہ عنہ کہ میں سورہ بقرہ پڑھ چکا تھا، اس کا مطلب یہی ہے جو ہم کرتے ہیں. یعنی انہوں نے خود صرف سورہ بقرہ کے الفاظ کو پڑھ لیا اور اس کو زبانی یاد کر لیا. حضور نے کہا ہاں بھائی تم حقدار. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کان الرجل اذا قرأ البقرہ وآل عمران يعد فينا عظیما. حضرت انس فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے اپنے بچپن سے خدمت کی، کہ ہمارے زمانے میں اگر کوئی شخص سورہ بقرہ پڑھ لیتا اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا وہ ہمیں بہت بڑا سمجھا جاتا تھا. یہاں پھر اس بات کو ذہن رکھیے کہ پڑھنے کا مطلب الفاظ کا پڑھنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس نے سورہ بقرہ کو پڑھا اور اس کو سمجھ لیا، اور سورہ آل عمران کو پڑھا اور اس کو سمجھ لیا، تو اس کو بہت بڑا سمجھا جاتا تھا. یہ اس حدیث سے بھی ہمیں سورۃ البقرہ کی بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے. چلتے چلتے ایک انتہائی فیبریکیٹڈ حدیث سورۃ البقرہ کے بارے میں، جو حدیث گڑی ہوئی ہے اور بالکل صحیح نہیں ہے، کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اس کو منسوب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ من حفظ سورۃ البقرہ وآل عمران فشیخوہ، من حفظ سورۃ البقرہ وآل عمران فشیخوہ. یہ غلط حدیث ہے، گڑی بھی ہے، من گڑت ہے، اور ایسی کوئی بات نبی نے کہی نہیں ہے. اس حدیث کا یہ جو حدیث نہیں کہوں گا اس کو، یہ جو بات کہی گئی اس میں یہ ہے کہ جو شخص بھی سورہ بقرہ کو اور آل عمران کو زبانی یاد کر لے تو تم اس کو اپنا سردار بناؤ. تو یہ جو ہے یہ بالکل صحیح حدیث نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں آئی نہیں ہے، اور علماء نے چھان بین کر کے بتایا کہ یہ جو ہے بالکل بوگس حدیث ہے. یہ تھی آج کی ہماری ساری بات سورہ بقرہ کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں، اس کے جو اللہ رب العزت نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس پر توجہ دلائی ہے، یہ اس کی ساری باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان مسلمانوں میں سے بن جائیں کہ قرآن کا ایک لفظ بھی بغیر سمجھے نہ پڑھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. یہ سورہ بقرہ کی یہ جو 2 آیت آخری ہیں، ہم نے سنا ہے کہ یہ معراج شریف میں تحفے میں ملی تھی.